بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ ہم نقشبندیہ سلسلے کے بزرگوں کے بارے میں سمواد کر رہے ہیں۔ اس میں پہلے بزرگ سے لے کر ابھی تک کے جتنے بزرگ جن سے ہم جڑے ہوئے ہیں ان کے بارے میں سمواد کریں گے۔ یہ سلسلہ ہندوستان میں حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے دوارا آیا، پھر حضرت مجدد الفسانی اور پھر حضرت مرزا جان جانا کے دوارا آگے پھیلا۔ ہم سب ان مزاروں پہ گئے ہیں، ہندوستان میں بھی اور باہر بھی، ہندوستان کے باہر بھی جتنی بھی نقشبندیہ سلسلے کے بزرگ ہوئے ہیں سارے کے سارے مزاروں کی زیارت کر چکے ہیں۔ جگہ خاص طور سے مزاروں کا پتہ نہیں ہے لوگوں کو، وہ بھی ڈھونڈ کے ہم نے نکالی ہیں۔ ایک تو چوتھے بزرگ حضرت قاسم جو ففتھ بزرگ حضرت جعفر صادق کے نانا تھے، ان کی مزار خلیس مکہ اور مدینہ کے بیچ میں جگہ ہے، وہاں پہ ڈھونڈ کے نکالی ہے، اس کا ڈسکرپشن دیا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک مزار 21 نمبر پہ حضرت محمد زاہد کی مزار ہے، اور وہ مزار ہے وکش میں، تاجکستان میں۔ وہ مزار بھی ہم نے ڈھونڈ کے نکالی، اس کا بھی ڈسکرپشن دیا گیا ہے۔ ایک اور تیسری مزار ہے، وہ حضرت ابو القاسم گرگانی کی، وہ 8ویں بزرگ کی مزار بھی پتہ نہیں تھی لوگوں کو۔ وہ ہم نے ایران میں توربت حیدریہ ایک جگہ ہے، وہ اس کا بھی لوکیشن میپ پہ دی، وہ بھی ڈھونڈ کے نکالی۔ تو کچھ لکی لوگوں میں ہے کہ جو کہ سب مزاروں پہ جا چکے ہیں، یہ اسی لیے یہ سمواد کر رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ پڑے اور وہاں کیسے جایا جائے۔ کوشش یہ ہے کہ لوگ بڑی آرام سے پہنچ جائیں۔ جب بھی یہ ویڈیو چل رہا ہوگا تو اس میں بیک گراؤنڈ میں اس جگہ کے لوکیشنز، اس جگہ کی فوٹو، وہ سب آتی رہیں گی، اور پریکٹیکل طریقے سے بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے، جیسے بخارا میں جانا ہے، ازبیکستان میں جانا ہے، تو وہاں 11 بزرگ ہیں، وہ 11 کے 11 بزرگ ایک ہی ٹریول ایجنٹ آپ کو لے جا سکتا ہے، پرابلم سالو ہو جاتی ہے۔ پھر تاجکستان ہے، وہاں پہ 2 بزرگ ہیں، کوئی ڈھنگ کا ٹریول ایجنٹ آپ کو دونوں جگہ لے جائے گا۔ پھر ایک ان کے بغل میں ترکمانستان ہے، وہاں پر ایک بزرگ ہیں حضرت یوسف حمدانی جو 10ویں بزرگ ہیں، ان کے یہاں بھی کوئی ڈھنگ کا ٹریول ایجنٹ آپ کو لے جائے گا۔ ہم کسی ٹریول ایجنٹ کو سپورٹ نہیں کرتے، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی ٹریول ایجنٹ کا نام لیں۔ آپ انٹرنیٹ پہ خود ڈھونڈ لیں، اور ہر ایک کنٹری میں اچھے ٹریول ایجنٹ اویلیبل ہیں، ان کو آپ کام میں لیں۔ اب گوگل میپ کی وجہ سے جگہ ڈھونڈنا اتنا مشکل رہا نہیں ہے، جگہیں ڈھونڈی جا سکتی ہیں۔ پہلے زمانے میں تو لوگوں نے بڑی محنت کر کر کے جگہوں کو ڈھونڈا تھا۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے تو اپنے ہندوستان میں رہنے والے ہندوستان کے سارے بزرگوں کی زیارت کر لیں، پھر جس کا جہاں جہاں پہ بھی موقع بنے وہ زیارت کرنی شروع کرے۔ ہاں، جب بھی آپ زیارت کے لیے جائیں تو اچھا طریقہ ہے پہلے ان کے بارے میں پڑھ کے بھاؤ پیدا ہو، اور پھر ان سے من ہی من پرارتھنا کریں کہ حضور میں آپ کے جگہ پہ آ رہا ہوں، مجھے اپنی مہربانی سے مشرف کیجئے، مجھے اپنی کرپا دیجئے۔ جب وہاں پہنچیں تو وہاں پہ سورہ فاتحہ پڑھیں، یا جو بھی آپ کو ان کے لیے پرارتھنا کرنی ہو جس بھی بھاشا میں پرارتھنا کریں، ادب سے کریں، اور یہ مان کے چلیں وہ زندہ ہیں، وہ سن رہے ہیں، تو اثر ہوگا، اور ضرور ان کی مہربانی بھی ہوگی۔ ان کا شجاع بھی پڑھ لیں اور ان کی مہربانی ہوگی، اس وقت نہیں ہوگی تو بعد میں ہوگی۔ وہ آپ کو چیک مل جائے گا، وہ جب بھی انکیش ہوگا پیمنٹ آ جائے گا آپ کے، پر فائدہ ضرور ہوگا، یہ بات پکی ہے۔ یا تو کیش میں پیمنٹ مل جائے گا یا پھر چیک سے ملے گا، جو کہ آپ کو کریڈٹ ہو جائے گا، لیکن فائدہ بزرگوں کے یہاں بڑی یہ خاص بات ہے، جانے پہ فائدہ ضرور ہوتا ہے، جو سچائی سے گیا اس کو ضرور ملا ہے۔ اب 17 نمبر کے بزرگ ہیں حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند، جن کے نام سے نقشبندیہ سلسلے کا نام چلتا ہے۔ اس کے پہلے یہ تیفوریہ کہلاتا تھا سلسلہ، پھر خواجگان کہلاتا تھا، اب ان کے بعد سے اب نقشبندیہ سلسلہ کہلایا۔ تو جیسا کہ پچھلے بار بات کری تھی کہ ان کو حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت ہوئی تھی، لیکن حضرت خواجہ سماسی نے آپ کو پہلے سے آئیڈینٹیفائی کر رکھا تھا، اور حضرت عبد الخالق گزدوانی جو کہ 11ویں بزرگ تھے، ان سے جو تھی اویسی ان کو مل گئی، یعنی 3 طرح سے ان کو بچپن میں آپ سے انوار کرامات ظاہر ہونے شروع ہو گئے تھے۔
4 سال کی عمر میں انہوں نے اپنی ماں کو کہا، ایک گائے تھی ان کے گھر میں، اس کو بچہ ہونے والا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ اس کا جو بچہ ہوگا اس کا ماتھا جو تھا بڑا چوڑا ہوگا اور اس طرح کا ہوگا، پورا ڈیٹیل بتا دی ایسا ہوگا۔ جب ہوا بچڑا تو بالکل ویسا ہی ہوا۔ کہا جاتا ہے اس روحانیت میں ان کا آکرشت ہونے کا کارن یہ ہوا کہ کسی لڑکی سے آپ کو محبت تھی اور ایکانت میں بیٹھے اس کے ساتھ بڑے آرام سے بات چیت کر رہے تھے۔ اچانک ان کے کان میں آواز آئی، بہاؤدین کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تو ان سب کی طرف سے منہ پھیر کے ہماری درگاہ کی طرف متوجہ ہو، ہماری طرف نظر ڈالے؟ یہ سن کے ایک دم بے قرار ہو گئے۔ ایسی آوازیں آتی ہیں جیسے حضرت عبد القادر جیلانی کو ایک گائے نے بولا کہ تیرا وقت نہیں آیا ابھی کہ تو یہی کام کرتا رہے گا، کھیتی باڑی کرتا رہے گا۔ تب وہ بغداد گئے اور وہاں پہ پھر انہوں نے، یہ اس طرح انڈیکیشن اللہ پاک کے آ جاتے ہیں۔ تو یہ سن کے ہی ایک دم آواز جو آئی کہ بہاؤدین ابھی تیرا وقت نہیں آیا، تو سن کے بے قرار ہو گئے۔ اس لڑکی کو چھوڑا، وہاں سے نکلے، ایک نہر پہ گئے، کپڑے دھوئے، غسل کیا اور اپنی غلطیوں کے لیے معافی مانگی اور بکمال شکستگی سے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد سے پھر مڑ کے نہیں دیکھا۔ بڑے کمال کے بزرگ ہوئے یہ، اور چونکہ ان کو ہر طرف سے اجازتیں ملی ہوئی تھیں، ان اجازتوں کا کھلنے کا وقت اب آ گیا تھا۔ ایک بار آپ نے فرمایا کہ میں ایک روز حضرت میر کلال کی خدمت میں جا رہا تھا، راستے میں حضرت خضر نے حضرت گزدوانی سے لے کے 11ویں بزرگ سے لے کے 15 تک ہر جتنے بخارا میں ہوئے سب کے ساتھ حضرت خضر جڑے رہے۔ حالانکہ یہ پیریڈ 300-400 سال کا ہوگا، حضرت خضر تو ٹائم لیس ہے، تو وہ ہر ایک کی انہوں نے تربیت کری۔ یہ حضرت خضر ایک ٹائم لیس ایک ہے جو کہ آج بھی جو اللہ پاک کے پیارے ہیں ان کی ڈائریکشن دیتے ہیں، مشکلوں میں سہایتا کرتے ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام ایک سوار کے کپڑے پہنے ہوئے نظر آئے، ہاتھ میں بڑی لکڑی تھی بھیڑ چرانے کے لیے اور ٹوپی پہنے ہوئے تھے، اور میرے سے ترکی اور زبان میں کہا، تم نے گھوڑے کو دیکھا ہے؟ اور لکڑی سے میرے کو انہوں نے ٹچ کر کے پوچھا، تم نے گھوڑے کو دیکھا ہے؟ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا۔ پھر میرے کو پھر آ گئے تھوڑی دیر بعد، تم جواب کیوں نہیں دے رہے ہو؟ میں نے کہا میں جانتا ہوں تم خضر ہو۔ پھر وہ پیچھے پیچھے آ گئے اور پھر بولے رک جاؤ، کچھ دیر پاس بیٹھے نا، کیوں نہیں بیٹھتے ہو؟ میں نے دھیان نہیں دیا۔ پھر میں اپنے پیر کے پاس پہنچا، حضرت سید کلال کے پاس۔ بولے بھائی کیا کرتے ہو تم؟ حضرت خضر تم سے بار بار تمہیں ٹوک رہے ہیں، روک رہے ہیں، اور تم ان کی دھیان نہیں دے رہے ہو۔ بولے جی ہاں، میں آپ کی طرف متوجہ تھا، اس لیے ان کی طرف التفات نہیں کیا، میں نے ان کو دھیان نہیں دیا۔ جب آپ ہو تو میرے لیے آپ ہی ہو جو کچھ ہو۔ تب انہوں نے آپ کے پیر حضرت میر کلال نے بتایا کہ بھائی ہماری نسبت 4 جگہ سے ہے۔ ایک تو حضرت خواجہ خضر سے ہے ڈائریکٹ، آج بھی نقشبندیہ سلسلے کی جو تربیت ہے، جو نسبت ہے، وہ حضرت خواجہ خضر سے ہے۔ ہر نقشبندی کو اس کا فائدہ کبھی نہ کبھی ضرور ملتا ہے۔ دوسری حضرت جنید بغدادی سے ہے، کیونکہ حضرت جنید بغدادی جو تھے وہ حضرت بایزید بستامی سے جڑے ہوئے، اس طرح سے وہ لنکیج ان کی حضرت بایزید بستامی کے تھرو ہوتے آ گئی۔ تیسری ہے حضرت بایزید بستامی اور حضرت علی۔ چوتھی جو ہے نسبت حضرت ابوبکر صدیقی سے ملی ہوئی ہے، اپنے دوسرے بزرگ ہیں ان سے ملی ہوئی ہے۔ تو 4 میں سے کم حضرت خضر بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں، اس لیے ان سے کہا کہ آئندہ خیال ایسا مت کرنا، ان کی طرف خیال کرنا، ان سے جو بتائے وہ بات سمجھنا۔ ان کا ایک قصہ ہے کہ بڑا مزیدار قصہ ہے کہ یہ کسی دکان پہ گئے، وہاں پہ ایک آدمی ملا، اس نے کوئی سوال پوچھا کہ آج کل میں کسی ایسے پیر کو ڈھونڈ رہا ہوں جو میرے اس پرابلم کو سولوشن دے دے۔ ادھر حضرت نقشبند تب تو ارلی ٹائم میں تھے، وہ شروع کے ٹائم میں، تو اس سے بولے تمہارا گھر کہاں ہے؟ بولے وہاں پہ دور ہے تھوڑا۔ بولے اچھا آؤ میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ تو حضرت نقشبند آگے آگے جا رہے ہیں اور وہ آدمی پیچھے پیچھے آ رہا ہے، جیسے کہ ان کو گھر معلوم ہے نقشبند کو ان کا، یعنی جو گھر بتانے والا ہے وہ تو پیچھے ہونا چاہیے، اسے گائیڈ کرنا چاہیے، میرا گھر ہی ہے۔ لیکن یہ حضرت نقشبند آگے جا رہے ہیں، اس کے گھر میں گھس گئے۔ گھر میں گھس کے ایک طاق پر، ایک الماری کے اوپر بکس رکھی تھی، اس میں سے ایک بک نکالی، اس بک کو کھولا، اس کے اندر ایک کارڈ پڑا تھا، ایک ایسے کاغذ کا ایک ٹکڑا پڑا تھا، وہ والا پیج کھولا۔ بولے یہ تمہاری پرابلم کا سولوشن اس پیج میں لکھا ہوا ہے۔
اور یہ پرابلم کا سولوشن تمہیں پہلے سے ہی دے دیا گیا ہے، اور مجھے آج اس لیے بھیجا گیا کہ میں اس سولوشن کو تمہیں بتا دوں. وہ یعنی وہ کاغذ تک اس پیج پہ لگا ہوا تھا. بزرگوں کا معاملہ الگ ہی ہوتا ہے. حضرت خواجہ علاؤالدین اتار فرمایا کرتے تھے. خواجہ علاؤالدین اتار جو ہیں 18ویں نمبر پہ ہیں ان کے بعد. ہاں، وہ فرما کرتے تھے کہ حضرت بہاؤالدین نقشبند کی برکت سے پہلے دن سے ہی جو بیٹھتا ہے مراقبے میں، میڈیٹیشن میں، پوجا میں جو بیٹھتا ہے، وہ پہلی توجہ میں ہی بہت اونچائی پہ پہنچا دیا جاتا ہے. یہ جذب اور سلوک جذب سے کھینچ کے اوپر پہنچا دیتے ہیں. تو نقشبندیوں میں یہ بڑی عام بات ہے کہ پہلی میٹنگ میں ہی اونچائی پہ پہنچا دیتے ہیں، پھر اس کو سلوک کے راستوں سے، ویوہار کے راستے سے، اس کی عادتوں میں سدھار کر کے وہ پہنچایا جاتا ہے. لیکن پہلی نظر میں اس کو ہائیسٹ پوائنٹ پہ پہنچا دیتے ہیں. اور اگر اس وقت زیادہ کھینچ دیں تو وہ عدم کی حالت پہ پہنچ جاتا ہے. پھر اس کو ہوش بھی نہیں رہتا ہے، کہ غیبی حالت ہو جاتی ہے. اور اس سے بھی اونچا پہنچا دیں تو پھر اس کا سارا کام تمام ہی ہو جاتا ہے پورا. لیکن زندہ تو رہتا ہے پر وہ پھر اللہ کی صورت ہی بن کے رہتا ہے. کام تو ہو ہی گیا نا. تو حضرت بہاؤالدین نقشبند فرماتے تھے کہ ہمارے یہاں کی برکت ایسی ہے. جس کے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا کہتے میں تو ایک ذریعہ ہوں بھائی، جو ہو رہا ہے اوپر سے ہی ہو رہا ہے. ان کا یہ کہنا تھا ضروری نہیں ہے کہ جو دوڑے اس کو گیند مل جائے، مگر ملتی اسی کو جو دوڑتا ہے. اس لیے کوشش کرنا ضروری ہے. فرمایا کہ میرا آخری وقت آئے گا تو میں سب کو مرنا سکھاؤں گا. چنانچہ جب آپ کا آخری وقت آیا تو آخری سانس میں انہوں نے دونوں ہاتھ دعا کے واسطے اٹھائے، دیر تک دعا مانگتے رہے، پھر دونوں ہاتھ منہ پہ پھیرے اور جان کو تسلیم کر دیا، اپنے شریر چھوڑ دیا. 73 سال کی عمر تھی اور تاریخ تھی دوشنبہ 791 ہجری. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کے لیے اسی طرح لوٹ جائیں گے. اور انہوں نے فرمایا کہ میرے جنازے کے سامنے کوئی کلمہ شہادت یا قرآن شریف نہ پڑھے، کیونکہ یہ بے ادبی ہے، بلکہ یہ ربائی پڑھے. مفلسان آمدہ در کوئے تو، شین للہ الزمال روئے تو، دست باکشا جانب زمبیل ماں، آخر بر دست بر باجوئے تو. یعنی ہم نردھن، کنگال، غریب تیری گلی میں آئے ہیں، اپنے چہرے کے جمال سے ہمیں کچھ عطا کر، ہماری جھولی کی طرف تو ہاتھ بڑھا. تیرے ہاتھوں کو اور تورے کو لاکھوں لاکھ شکریہ. ایسا کر کے، اور ان کی مزار بخارا میں بڑی اونچی بڑی مزار ہے، جیسے کوئی محل ہو ایسی ہے، اور اس میں کئی راستے ہیں، کئی ایسے وہ جگہ ہیں. ایک وہاں پیڑ ہے چھوٹا سا، کہتے ہیں انہوں نے اپنی چھڑی زمین میں گاڑ دی، بولے یہ پیڑ بن جائے گی اور پیڑ جھک جائے گا، اور اس کے نیچے سے جو نکلے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی. تو وہاں پہ ہم یہی تماشا دیکھتے تھے، لوگ آ رہے تھے اور نیچے سے نکلتے تھے، تو ہم بھی نکل لیے. اور تو ان کی چھڑی جو تھی پیڑ بنی ہوئی اور ابھی بھی ہے. تو ایسے کمال کے بزرگ ہوئے ہیں نقشبندیہ سلسلے کے، اور یہ تو حضرت نقشبند ان کے نام سے ہی تھا سارا سلسلہ. ہمارے اگلے بزرگ ہیں حضرت خواجہ علاؤالدین اتار قدس سرہ. یہ 18ویں بزرگ ہیں اور یہ حضرت نقشبند کے خاص مریدوں میں تھے اور ان کے جانشین بھی تھے. ان کی مزار دینو ازبیکستان میں ہے، جو کہ تاجکستان کے بارڈر پہ پڑتا ہے. دور ہے یہ کافی، اور یہ سمرقند بخارا سے دور ہے، ایک دم ساؤتھ میں ہے، اور وہاں سے تاجکستان شروع ہو جاتا ہے. ہم لوگ آپ کی مزار پہ زیارت کرنے کے بعد پھر ہم تاجکستان میں چلے گئے، کیونکہ وہاں پر حضرت یعقوب چرخی کی مزار ہے جو ان کے مرید اور جانشین تھے. تو یہ سب کام ہمیں ایک ٹریول ایجنٹ نے ہی کرایا تھا. تو اچھا یہی رہے گا کہ بخارا کے ٹریول ایجنٹ کو آپ پہلے سے بتا دیں کہ ہمیں دینو بھی جانا ہے اور وہاں سے پھر تاجکستان بھی جانا ہے. تو وہ تاجکستان کے ایجنٹ سے بات کر کے ارینجمنٹ کر دیتا ہے. آپ کو بارڈر بس کراس کرنا پڑتا ہے مینولی. پہلے بارڈر کراس کرتے ہیں، پھر نو مین ایریا ہوتا ہے وہ کراس کرتے ہیں، پھر دوسری تاجکستان میں چلے جاتے ہیں. وہاں دوسرا ایجنٹ آ جاتا ہے اور وہ آپ کو ڈرائیو کر کے لے جاتا ہے اپنی گاڑی میں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ تاجکستان میں آپ وہاں چلے جائیں، وہاں سے پھر حضرت یعقوب چرخی کی اور جو بزرگ ہیں وہاں ان کی مزاروں کی زیارت کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے وہاں پہنچنے کا.
تاجکستان میں دو بزرگ ہیں، 19 نمبر کے اور 21 نمبر کے۔ 19 نمبر حضرت یعقوب چرخی ہیں اور 21 نمبر پہ حضرت محمد زاہد ہیں۔ حضرت یعقوب چرخی تو دوشانبے میں ہے، جو تاجکستان کا کیپٹل ہے، وہاں پر فلائٹس جاتی ہیں، اچھا کیپٹل سٹی ہے۔ محمد زاہد جو ہے، ان کی مزار گپت مزار ہے، چھپی ہوئی ہے، یہ کہیں پر انٹرنیٹ پہ نہیں ہے، اس کو ہم نے ڈھونڈ کے نکالا۔ یہ جو ہے وقش جگہ ہے، دوشانبے سے وہ ٹریول ایجنٹ جانتے ہیں، وہ وہاں لے جائیں گے وقش میں، اور وہاں پر آپ کی مزار ہے۔ 21ویں بزرگ کی پتھر کی مزار نہیں ہے، وہ ایک گفا میں چلے گئے تھے اور وہاں جا کے غائب ہو گئے تھے، تو وہ جگہ ہے۔ خیر، فی الحال تو ہم حضرت علاؤالدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہے ہیں۔ حضرت خواجہ علاؤالدین عطار حضرت خواجہ نقشبند کے جانشین تھے، اور آپ ان کے ساری پورنتاؤں کو لیے ہوئے تھے۔ ان کے داماد بھی تھے حضرت خواجہ نقشبند کے۔ ان کی بچپن سے ہی تصوف میں، اسپریچولیٹی میں بہت رچی تھی۔ آپ نے ان کے پتا جی کی ڈیتھ کے بعد ان کا پراپرٹی وغیرہ نہیں چاہا، وہ سب چھوڑ دیا، اور ایک مدرسے میں پڑھنے میں لگے رہے۔ جب یہ بالغ تھے تو ایک روز حضرت خواجہ نقشبند وہاں سے نکلے اور ان کو دیکھا، تو ان کی ماں کو آپ نے کہا جب یہ بالغ ہو جائے تو مجھ کو خبر کرنا۔ جب حضرت خواجہ علاؤالدین عطار بالغ ہوئے تو حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخارا سے آئے، اور جہاں پر یہ حضرت علاؤالدین عطار اپنے مدرسے میں پڑھ رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ یہ ایک پھٹے ہوئے بوریے پہ اینٹ سرانے رکھے ہوئے کوئی کتاب پڑھ رہے۔ ان کو دیکھ کے حضرت خواجہ نقشبند کو دیکھ کر ان کے سواگت کے لیے کھڑے ہو گئے، ان کو سامان کے ساتھ اپنی جگہ بٹھایا۔ خواجہ نقشبند نے کہا کہ میری لڑکی آج بالغ ہوئی ہے، اگر تم سویکار کرو تو میں اس کی شادی تم سے کر دیتا ہوں۔ آپ نے عرض کیا یہ تو میرا بہت سوبھاگیہ ہوگا، لیکن میرے پاس کچھ سامان نہیں ہے۔ حضرت خواجہ نقشبند نے فرمایا میری لڑکی کے بھاگے میں اس کی روزی خزانہ غیب سے آ جائے گی، تم اس کی چنتا مت کرو۔ اس طرح ان دونوں کا شادی ہو گئی۔ اب اس کے بعد وہ بیعت ہوئے، پھر حضرت خواجہ نقشبند سے تعلیم کرنے کے لیے پھر وہ وہاں برابر جانے لگے۔ پھر بہت جلدی آپ کی ترقی ہوئی اور کافی اونچائیوں تک یہ پہنچ گئے، یہاں تک کہ حضرت خواجہ نقشبند اپنے جو طالب آتے تھے ان لوگوں کو بھی ان کے پاس بھیج دیتے تھے۔ آپ کہتے تھے کہ علاؤالدین نے مجھے طالبوں کو پڑھانے لکھانے کے وزن سے بری کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد جب حضرت خواجہ نقشبند نے شریر چھوڑ دیا تو ان کے سارے ساتھیوں کو حضرت علاؤالدین عطار نے ان کی ریسپانسبلٹی لی، یہاں تک کہ ان کے بہت خاص جو مرید تھے ان کو بھی حضرت علاؤالدین عطار نے اپنے زیر سایہ لیا اور انہیں اونچائیوں تک پہنچایا۔ کہا جاتا ہے بخارا میں ایک بار کئی عالموں میں بحث چھڑ گئی۔ وہ بحث تھی رویت حق اور عدم رویت حق۔ رویت کا مطلب ہے دیکھنا، حق یعنی اللہ پاک۔ تو ڈسکشن یہ تھا کہ اللہ پاک کا درشن کا دیدار کیا جا سکتا ہے نہیں، اور عدم رویت حق والوں کا کہنا تھا کہ جو انسان کرتا ہے وہ خود کرتا ہے، اللہ پاک کچھ نہیں کرتا، وہ انسان چاہے تو اس کو دیکھ سکتا ہے۔ اس تھیوری کو ماننے والوں کو معتزلہ بھی کہتے ہیں۔ اب انہوں نے جب بہت ڈسکشن ان کا ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ چلو اس کا رزلٹ خواجہ علاؤالدین عطار سے لیا جائے۔ دونوں طرف کے عالم حضرت خواجہ علاؤالدین عطار کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنی بات رکھی اور کہا کہ جو آپ کہیں گے وہ ہمیں منظور ہوگا۔ حضرت خواجہ علاؤالدین عطار نے ان لوگوں سے جو رویت حق میں بھروسہ نہیں رکھتے تھے ان کو کہا کہ تم ہمارے ساتھ 3 دن ہمارے پاس آؤ اور ہمارے پاس چپ چاپ بیٹھو، اور اس کے بعد ہم پھر ڈیسیزن لیں گے۔ وہ لوگ 3 روز برابر حضرت خواجہ علاؤالدین عطار کی مجلس میں آتے رہے، چپ چاپ بیٹھتے رہے۔ آخری تیسرے دن ان لوگوں کی ایسی کیفیت ہوئی کہ وہ بے خود ہو گئے اور زمین پر لوٹنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد جب ہوش میں آئے، اٹھے اور بڑی عاجزی سے یہ نویدن کیا کہ ہمیں وشواس ہو گیا ہے، بھروسہ ہو گیا کہ رویت حق ہے، یعنی اللہ کا دیدار کیا جا سکتا ہے، یعنی ان کو سب کو اللہ کا دیدار انہوں نے کروایا۔
اس کے بعد وہ سبھی لوگ حضرت خواجہ علاؤالدین اتار کی مجلس میں برابر پھر آنے لگے اور ان سے بیعت بھی ہوئے۔ جب حضرت خواجہ علاؤالدین اتار کو مرج موت ہوا تب فرمانے لگے کہ مجھے کوئی آرزو دل میں نہیں ہے سوائے اس کے کہ دوست آئیں اور مجھے نہ پائیں اور دکھی ہو کر واپس لوٹ جائیں۔ اتنا زیادہ یہ محبت کرتے تھے اپنے لوگوں سے۔ آپ کا وصال 20 رجب 802 ہجری میں ہوا۔ آپ کے وصال کے بعد ایک مرید نے خواب میں دیکھا کہ حضرت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر طرح طرح کی مہربانیاں کریں، ان میں سے ایک یہ ہے جو میری قبر سے 40 فرسنگ کی دوری تک دفن ہوگا وہ بخشا جائے گا۔ ہم نے وہاں جا کے دیکھا کہ وہاں آپ کی مزار کے پاس کئی اسکوائر کلومیٹر ایریا میں صرف قبریں ہی قبریں ہیں، تو وہاں پہ ابھی بھی لوگ جا کے اپنے آپ کو دفن کروانا پسند کرتے ہیں۔ ہمارے اگلے بزرگ ہیں حضرت مولانا یعقوب چرکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 19ویں بزرگ ہیں۔ حالانکہ حضرت مولانا یعقوب چرکی ذات حضرت خواجہ نقشبند سے ملی تھی، لیکن آپ کی تکمیل حضرت خواجہ علاؤالدین اتار کی سیوا سے ان کی پاس پہنچ کے ہوئی۔ یہی کارن ہے کہ آپ حضرت خواجہ علاؤالدین کے خلیفہ میں گنے جاتے ہیں۔ آپ نے شروع میں ہرات کے جامعہ میں اور کچھ سمے ایجپٹ میں آپ نے پڑھائی کری۔ اس کے بعد آپ کے دل میں اللہ پاک کا ایسا جذبہ پیدا ہوا کہ حضرت بہاؤالدین نقشبند سے اپنی مقبولیت کرانے کے لیے ان کی حاضری میں پہنچے۔ راستے میں ایک مجذوب ملا، اس نے کہا اے یعقوب جلدی جلدی قدم اٹھا، اب وقت آ گیا ہے، تو مقبولوں میں سے ہوگا، اور کچھ لائنیں زمین پر کھینچی۔ مولانا یعقوب چرکی کے دل میں خیال آیا کہ اگر یہ لائنیں آڈ نمبر ہوں گی، یعنی 1 3 5 7 ایسی ہوں گی، تو میں سمجھوں گا میرا کام پورا ہو جائے گا۔ اس نے ان لائنوں کو گنا تو وہ آڈ نمبر میں ہی تھی۔ اس کے بعد وہ بخار آ گئے، قرآن شریف میں فال دیکھی تو پہلی لائن میں آیت نکلی اولئک الذین ھداھم اللہ فبھدھم اقتدہ، یعنی وہ لوگ ہیں جن کی اللہ نے ہدایت کی ہے، یعنی جن کو اللہ نے اچھا راستہ دکھایا، رہنمائی کری ہے، تم بھی ان کی ہدایت کرو تاکہ تمہارے بتائے راستے پہ وہ چلیں۔ اس غیبی اشارے سے بہت خوش ہوئے اور حضرت نقشبند کی سیوا میں حاضر ہوئے۔ فرمایا جس سمے میں نے حضرت خواجہ نقشبند سے اپنا ارادہ ظاہر کیا، انہوں نے فرمایا کہ ہم تو مامور ہیں، ہم تو آدیش کا پالن کرنے والے لوگ ہیں، ہم خود کچھ نہیں کرتے، آج رات کو معلوم کریں گے، جو اشارہ ہوگا ویسے ہی کیا جائے گا۔ حضرت یعقوب چرکی فرماتے ہیں جتنی کٹھنائی سے وہ رات مجھے بتانی پڑی ویسی کوئی رات ہی نہیں ہوئی۔ مجھے ڈر تھا کہ دیکھیے مجھے اپنی پناہ میں وہ لیتے ہیں نہیں۔ آخر صبح کی نماز میں نے حضرت خواجہ نقشبند کے ساتھ پڑھی، بعد نماز انہوں نے فرمایا مبارک ہو، جس سے میں سمجھ گیا انہوں نے مجھے اپنی تعلیم دینے کے لیے مجھے اس قابل سمجھا ہے۔ جب مجھے حضرت خواجہ نقشبند کی حاضری میں رہتے ہوئے کچھ ٹائم بیتا تب حضرت نے مجھے ٹریول کرنے کا کہا اور یہ کہا کہ جو ہم سے ملا ہے وہ بندہ نے خدا کو پہنچانا، اور 3 بار فرمایا تجھ کو خدا کے سپرد کیا، تجھ کو خدا کے سپرد کیا، تجھ کو خدا کے سپرد کیا۔ اس وقت حضرت خواجہ علاؤالدین اتار کی مطابقت کے لیے بھی مجھے اشارہ کیا، حالانکہ خواجہ علاؤالدین اتار اور یہ دونوں پیر بھائی تھے۔ میں ودا ہو کر وہاں سے کیش میں پہنچا، وہاں میرے کو خبر ملی کہ حضرت خواجہ نقشبند نے شریر چھوڑ دیا ہے، کا وصال ہو گیا ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوا، میں نراش ہو گیا۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ ایسا نہ ہو میرا دل اس چیز سے ہٹ کر کہیں دنیائی کاموں میں نہیں لگ جائے۔ اسی چنتا میں کیش سے بدخشاں آیا، وہاں سے چرخ میں آیا، جس سے وہاں کے لوگوں کو تصوف میں باتیں بتاؤں۔ اس بیچ حضرت خواجہ علاؤالدین اتار کا میرے کو خطوط ملا، لیٹر ملا، جس میں انہوں نے مجھے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند کے اشارے کو اور حکم کو یاد دلایا، جس میں ان کو یہ کہا تھا کہ تم علاؤالدین اتار کی مطابقت میں چلے جاؤ، ان کے فالوور بن جاؤ۔ وہ چٹھی ملتے ہی میں ایک دم حضرت خواجہ علاؤالدین اتار کی حاضری میں پہنچا۔ انہوں نے میرے اوپر بہت مہربانی کری اور میں ان کے ساتھ بہت دن تک رہا، یہاں تک کہ انہوں نے بھی شریر چھوڑ دیا۔ فرمایا اس وقت میرے دل میں یہ خیال آیا کہ حضرت خواجہ نقشبند کی بات کرنا جائے، اور انہوں نے جو آدیش دیا، جو حکم دیا، اسی کو پورا کیا جائے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں جو ملا ہے وہ دنیا تک پہنچانا۔ حالانکہ میں خود کو اس قابل نہیں پاتا تھا، پر میں نے
خیال کیا کہ حضرت خواجہ نقشبند کا فرمانا ہی حکمت سے خالی نہیں ہوگا، انہوں نے کوئی ضرور اس میں کچھ خاص بات دیکھی ہوگی۔ پھر انہی کی مرضی سے میں پھر اور لوگوں کو تعلیم دینے لگا۔ حضرت مولانا یعقوب چرکی ایک بہت بڑے رائٹر بھی تھے اور قرآن شریف کے جاننے والے بھی بہت اچھے تھے۔ 851 ہجری میں آپ کا وصال ہوا اور دوشانبے میں تاجکستان میں آپ کی مزار ہے، بڑی پر اثر مزار ہے۔ اصل مزار زمین میں نیچے ہے، پر وہاں وہ کبھی کبھی یا عرس وغیرہ پہ الاؤ کرتے ہوں گے، تو باقی اوپر انہوں نے بنا رکھی ہے۔ وہاں پر کافی بڑا کیمپس میں وہ مزار ہے۔ جانے کے لیے طریقہ دوشانبے فلائٹ سے جایا جا سکتا ہے اور وہاں سے ٹیکسی لے کے ان کی مزار پہ جا سکتے ہیں، وہی شہر میں ہی ہے۔ ہم لوگ ازبیکستان سے کار لے کے آئے تھے، دینو میں ہم نے بارڈر کراس کیا تھا اور اس کے بعد پھر ہم یہاں پر تاجکستان میں آئے۔ تو یہ ہے، لیکن یہ ان بزرگ کے یہاں جانا ایک بڑے ثواب کی بات ہے۔ ان کی مزار کی لوکیشن میپ میں نیچے دی گئی ہے۔ اگلے بزرگ ہیں 20ویں نمبر پہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار۔ ان کی گणنا نقشبندیہ سلسلے کے خاص بڑے بزرگوں میں ہوتی ہے۔ ان کا جنم رمضان 806 ہجری کو تاشقند میں ہوا تھا۔ 40 روز تک نفاس کی حالت میں رہنے پر اپنی ماں کا دودھ انہوں نے نہیں پیا۔ 40 دن بعد دودھ پینا شروع ہوا۔ جب 40 دن بعد نہا دھو کے صاف کوئی ایسا مانا جاتا ہے تو انہوں نے پھر دودھ پینا شروع کیا۔ آپ کے جو بابا تھے، جو گرینڈ فادر تھے، حضرت شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس وقت کے کتب تھے اور اپنی وصال کے سمے، اپنے مرنے کے سمے انہوں نے اپنے پوتوں کو دیکھنے کے لیے بلایا۔ اس سمے حضرت عبید اللہ احرار بہت چھوٹے تھے۔ وہ ان کے پاس گئے، وہ ان کو دیکھ کر تعظیم میں، ان کے سمان میں کھڑے ہو گئے، گودی میں لیا اور فرمایا، اس بچے کے وشے میں مجھ کو بشارت نبوی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ پیر عالمگیر ہوگا، ایسا ہوگا جس کے نام سے ساری کائنات پر نور ہو جائے گی۔ حضرت خواجہ احرار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ایک ٹریڈر سے حضرت یعقوب چرکی کی تاریخ سن کر ان سے ملنے کے لیے میں روانہ ہوا۔ راستے میں بیمار پڑ گیا۔ اس بیماری کے دوران کچھ لوگوں نے مجھ سے حضرت یعقوب چرکی کی کچھ برائی کری، تو میں نے سوچا میں واپس ہو لیتا ہوں۔ پھر سوچا کہ اتنی دور تک میں آ ہی گیا ہوں تو بنا ملے جانا ٹھیک نہیں ہوگا، تو وہاں سے روانہ ہو کے میں حضرت یعقوب چرکی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ بڑے غصے سے پیش آئے۔ اس وقت میرے دل میں خیال گزرا کہ یہ غصہ ان کی چگلی جو میں نے سنی تھی اس کی وجہ سے ہے، مگر انہوں نے کوئی غصے کا کارن نہیں بتایا اور تھوڑی دیر بعد بڑے پریم سے میرے سے بات کرنے لگے۔ اس سلسلے میں انہوں نے حضرت خواجہ نقشبند سے اپنی ملاقات کا حال بتایا۔ اس کے بعد اپنا ہاتھ میری طرف بیعت کرنے کے لیے بڑھایا تاکہ میں بیعت کر سکوں، لیکن ان کے ماتھے پہ ایک سفید داغ تھا۔ پتہ نہیں کیوں میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، لیکن اسی وقت وہ اپنی ایسی انہوں نے صورت دکھائی کہ ان کے لیے بہت میرے دل میں کشش ایک دم پیدا ہو گئی۔ پھر انہوں نے دوبارہ ہاتھ بڑھایا اور یہ فرمایا کہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا کہ تیرا ہاتھ اور میرا ہاتھ ایک ہی ہے۔ جس نے یہ ہاتھ پکڑا اس نے گویا خواجہ بہاؤالدین نقشبند کا ہاتھ پکڑا۔ بس میں نے اسی وقت بنا جھجک کے تتکال مولانا یعقوب چرکی کا ہاتھ پکڑ لیا اور ان سے بیعت ہو گیا۔ نقشبندیہ سلسلے کی ایک مشہور کتاب ہے رشحان الحیات، اس میں لکھا ہے کہ حضرت عبید اللہ احرار کو 4 سال کی عمر سے نسبت آگاہی سبحانہ حاضر تھی، یعنی وہ اللہ پاک کی یاد میں ہمیشہ لگے رہتے تھے۔ حضرت فرماتے تھے کہ بچپن سے میں مکتب میں آتا تھا، مدرسے میں آتا تھا، میں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے حاضر و آگاہ رہتا تھا۔ اس زمانے میں میرا یہ بھروسہ تھا کہ دنیا کے سب لوگ، چھوٹے بڑے سب، اسی طرح سے اللہ پاک کی یاد میں رہتے ہیں۔ ایک بار اس زمانے میں جاڑے کا موسم تھا، ایک جنگل میں میرے پیر دلدل میں پھنس گئے، جوتے میرے پیر سے نکل گئے، دلدل میں ہی رہ گئے۔ تیز ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، جو ہی میں نے اپنے جوتے دلدل سے نکالنے لگا، کچھ لمحوں کے لیے اللہ پاک کی یاد سے غافل ہو گیا۔
مجھے اپنی غلطی پہ بہت برا لگا اور بہت دیر تک میں روتا رہا۔ میرا یہ سوچنا تھا کہ اللہ پاک نے سبھی کو اس طرح سے پیدا کیا ہے کہ وہ کبھی اللہ سے غافل نہیں رہے۔ بہت بعد مجھے معلوم پڑا کہ اللہ کا ہر وقت خیال یہ اسی کی مرضی سے کچھ ہی لوگوں کو ملتا ہے۔ کچھ لوگ بڑی تپسیا، بہت ہی زہد، تقوی اور عبادت کے بعد اس حالت کو پہنچتے ہیں، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کو گھنگھور تپسیا، عبادت، زہد، تقوی کے بعد بھی یہ حالت نہیں ملتی۔ 29 سال کی عمر میں آپ واپس تاشکند آ گئے، وہاں آپ نے کھیتی شروع کری اور کسی کاشتکار کے ساجیدار ہو کے ایک جوڑی بیل سے کھیتی شروع کری۔ ان پر کچھ ایسی مہربانی ہوئی کہ تھوڑی سمے میں ہی کھیتی میں برکت ہو گئی۔ دھیرے دھیرے آپ کے کھیتوں کی سنکھیا 1300 سے زیادہ ہو گئی، اور ہزاروں آپ کے اہلکار تھے جو کرمچاری تھے، کام کرتے تھے۔ ایک بار وہ ایک کارندے کے گھر پہ رات کو ٹھہرے۔ انہوں نے کارندے سے پوچھا کتنے جوڑی بیل کی کھیتی ہوتی ہے؟ اس نے کہا ہر سال اناج بونے کے لیے ہر جوڑی پہ ایک آدمی باہر جاتا ہے۔ اس طرح کام کے لیے 3000 آدمی اناج بونے کے لیے باہر جاتے ہیں، یعنی 3000 تو ان کے امپلائی ہو گئے تھے۔ ایک روز حضرت نے ستسنگ کے سمے بات چیت کے سلسلے میں فرمایا، میں نے ہر سال سمرقند کے خاص مزروں میں سے 80,000 من غلہ خالی مال گزاری میں ہی سلطان مرزا کو دیا ہے۔ 80,000 من تو خالی انہوں نے ٹیکس کی طرح سے دیا، اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے مال میں ایسی برکت دی ہے کہ غلے کا وزن جو لوگ اندازے سے 1000 من آنکتے ہیں وہ تولتے سمے 1400-1500 من ہوتا ہے۔ آپ کا ایک کرمچاری جو غلے کی تول آدی کا کام دیکھتا تھا کہتا تھا کہ میں نے غلے کا خرچ کئی بار میں نے جتنا ہوا اس سے زیادہ کر دیا، لیکن اسٹور میں پھر بھی اناج کا ڈھیر لگا رہتا تھا۔ اس کا انہوں نے حضرت سے پوچھا بھائی یہ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ ہمارا مال فقیروں کے لیے ہے، اور ایسے مال میں ہمیشہ بڑھوتری ہوتی ہے۔ پر اتنا اپار دولت ہوتے ہوئے بھی حضرت خواجہ عبید اللہ احرار ایک بڑی اچ کوٹی کے سنت اور پورن سماج سدگرو تھے۔ حضرت احرار اپنے شروع کے جیون سے لے کر انتم سمے تک آپ کو دنیائی اور تصوف دونوں فیلڈز میں بہت اپار یش اور سمان پراپت ہو چکا تھا، لیکن پر سیوا میں کسی کے پیچھے نہیں رہے۔ کہتے تھے میں جس وقت مدرسہ مولانا قطب الدین صدر میں تھا 2-3 مریضوں کی سیوا روز کرتا تھا لگاتار، جب تک کہ وہ ٹھیک نہیں ہو جاتے تھے، اور وہ ایسے لوگ ہوتے تھے جن کو مرض خشے تھا، ایسی بیماری جس میں بہت تیز بخار آتا ہے۔ جب وہ بیماری کی وجہ سے بے ہوش رہتے تھے میں ان کے بچھونے جب دھونے لائق ہوتے تھے میں ان کو دھوتا تھا، ان کی گندگی دور کرتا تھا، اور اس طرح کی گھٹنا جلدی جلدی ہوتی جاتی تھی اگر اور مریض آتے تھے تو۔ ان مریضوں کی سیوا کرتے ہوئے مجھے خود کو بیماری ہو گئی۔ ایک رات کو مجھے تیز بخار ہو گیا، اس رات کو بھی میں 3-4 گھڑے پانی لایا اور مریضوں کے کپڑے بستر دھوئے۔ فرماتے تھے میں ہیرات میں تھا جب صبح روز حمام جاتا تھا اور وہاں لوگوں کی سیوا کرتا تھا۔ اس عبادت میں میں بھلے برے، چھوٹے بڑے، غلام آزاد، امیر غریب میں کوئی بھید نہیں کرتا تھا۔ وہاں لوگوں کی سیوا کرنے کے بعد میں وہاں سے ترنت بھاگ جاتا تھا، جس سے کہ لوگ میرے کو پہچان نہیں لیں اور میرے کو کہیں اس کا پیسہ نہیں دینے لگے، کوئی اس کا محنتانہ نہیں دینے لگے۔ کہتے ہیں بابر جس نے ہندوستان پہ پہلا بڑا راجہ بنا تھا، جو وہ 1,00,000 کی فوج لے کے سمرقند پہ حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ یہ بابر تھا، وہاں پر تاجکستان کے پاس فرگنا ویلی سے آیا تھا، وہ سمرقند پہ روانہ ہوا۔ سمرقند کے بادشاہ کو خبر ملی مرزا ابو سعید کو، تو ان کی خدمت میں آیا اور بولا کہ میرے میں تو بابر سے مقابلہ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، 1,00,000 فوج کو میں کیا کروں؟ حضرت نے کہا تمہاری لڑائی میں نے اپنے اوپر لے لی، ذمہ لے لیے، میں اس کا ذمہ دار ہوں، تم کچھ کرو یا نہیں کرو، باقی میں سب کر لوں گا، باقی سب اللہ پاک کر دیں گے۔ اتح خواجہ احرار رحمت اللہ کی مہربانی سے بابر کی فوج پر کوئی بیماری آ گئی، ایسی بلا نازل ہوئی کہ وہ خود مرزا ابو سعید سے صلح کرنے کے لیے آ گیا اور پھر جان بچا کے واپس بھاگا۔ اس کے بعد وہ ہندوستان گیا، پھر ہندوستان میں اس نے پھر اپنی سلطنت قائم کری۔ کہتے ہیں ایک بار 2 درویش بڑی دور سے حضرت خواجہ کے دیدار کے لیے آئے۔ جب خانقاہ میں پہنچے تو معلوم پڑا حضرت خواجہ احرار بادشاہ کے پاس گئے۔
یہ سن کے دونوں بولے یہ کیسے پیر ہیں کہ جو بادشاہ کے پاس جاتے ہیں؟ پر سنیوگ سے اسی وقت 2 چور بادشاہ کے دروازے سے بھاگ گئے تھے اور ان کی کھوج ہو رہی تھی. سپاہی پیچھے آ رہے تھے، یہ 2 درویش ان کو مل گئے. اب یہ 2 درویشوں کو پکڑ کے انہوں نے کہا یہ تو چور ہیں، درویشی کا بیش بنا کے گھوم رہے ہیں. لے گئے راجا کے پاس. راجا نے کہا کہ شریعت کے حساب ان کے ہاتھ کاٹو. حضرت احرار نے جو وہیں بیٹھے ہوئے تھے ان کو فرمایا کہ یہ تو میرے سے ملنے آئے تھے بھائی، کیا میں ان کو واپس لے جاؤں؟ تو راجا نے کہا ٹھیک، آپ کی بات صحیح ہے، ہو سکتا ہے میرے سپاہی غلط کو لے آئے ہوں. ان کو لے کے واپس آئے اور لوٹ کے جب آپ آئے مکان پہ پہنچے تو ان سے کہا بھائی میں بادشاہوں کے پاس اس لیے جاتا ہوں کہ تمہارے ہاتھ کٹنے سے بچ جائیں. کہتے ہیں سلطان ابو سعید مرزا کو حضرت خواجہ احرار کے سامنے توبہ کرنے کے بعد کئی بار شراب پینے کی اچھا ہوئی. اس نے نوکر سے کہا کہ دیکھو دیوار کے نیچے لے آنا، میں اوپر بیٹھوں گا اور پھر میں پگڑی کا رسا بنا کے پھینکوں گا، تم اس میں باندھ دینا. اور اس نے کھینچا اور وہ کوجا دیوار سے ٹکرایا اور ٹوٹ گیا. پھر دوبارہ کیا، پھر ٹوٹ گیا، دوبارہ کیا، پھر ٹوٹ گیا. پھر اس نے کہا اب چھوڑو. جب صبح حضرت حضور کے پاس پہنچا تو سب سے پہلے یہ کہا کہ بھائی رات کو بڑے بوتلوں کے ٹوٹنے کی آواز مجھے سنائی پڑتی رہی. ہاں اگر وہ کوجا نہیں ٹوٹتا تو میرا دل تم سے ٹوٹ جاتا، اس لیے آگے سے خیال رکھنا، اگر ملاقات کرنی ہے تو بتا. تو ایسے تھے کمال کے. آپ کا وصال 29 ربیع الاول 895 ہجری میں ہوا. کہتے ہیں جب آپ کا آخری وقت پاس آیا اس سمے بہت سے دیپک جل رہے تھے. یکایک آپ کی دونوں بہوں کے بیچ میں سے ایک نور نکلا اور وہ اتنا تیز تھا کہ سارے دیپک مندے دکھنے لگے اور وہ اپنے وصال کو پراپت ہو گئے. آپ کی مزار سمرقند میں ہے، بڑی پراثر مزار ہے اور اس کی لنک نیچے دی ہوئی ہے. وہاں ٹریول ایجنٹ آپ کو آرام سے پہنچا دے گا. بڑے باغ میں ہے اور وہاں پر کئی دکانیں بھی ہیں جو کہ حضرت احرار کے ٹائم کی کچھ کتابیں بھی اور مالائیں اور اس طرح کی جو تصویر وغیرہ بھی دیتے ہیں. ہمیں وہاں کے جو کام کرنے والے تھے انہوں نے ان کی جو مزار ہے اس میں اوپر انہوں نے چڑھا دیا سیڑھی دے کے، کیا اوپر چڑھ جاؤ، اوپر ہے مزار. لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں مزار نیچے ہی ہے. وہ اوپر انہوں نے جو سمبولک مزار بنا رکھی ہے وہاں پہ لوگوں کو چڑھا دیتے ہیں تاکہ وہ باہر سے باہر نکل جائے. لیکن وہ جو اصل مزار ہے وہ نیچے ہے. وہاں تو عرس وغیرہ کے ٹائم پہ کھولتے ہیں. جیسے حضرت یعقوب چرخی کی مزار پہ بھی بڑی بھاری اوپر مزار بنی ہوئی ہے لیکن اصلی مزار نیچے ہے. یہ اس زمانے کا رہتا تھا کہ کوئی غلط نظر سے آئے تو پھر وہ اس کو اوپر کی مزار کوئی اصلی سمجھ کے نیچے نہیں پہنچ پائے. ایسا بھی ہوا کرتا تھا. ایسا حضرت مجدد الفسانی کی مزار جو سرند میں ہے، جو 25ویں بزرگ ہیں، ان کی بھی ایسے ہی ہے. اوپر ایک بڑا بھاری محل سا بنا کے وہاں پہ مزار بنا رکھے لیکن اصل میں نیچے ہے. تو یہ سمرقند میں بخارا کا جو ٹریول ایجنٹ ہے وہی سمرقند آپ کو لے جائے گا کار سے یا پھر ٹرین سے یا جیسے بھی، اور پھر سمرقند میں یہ حضرت عبید اللہ احرار کی مزار پہ آپ کو لے جائے گا. پھر وہیں سے 2 اور سمرقند کے ساؤتھ میں ہی ماورول نہر میں 2 اور مزاریں ہیں. ایک تو حضرت امکنکی کی اور حضرت درویش محمد کی ہے جو کہ 22ویں اور 23ویں ہیں. ان کی مزار بھی ان کی حضرت علاؤدین عطار کے بعد ہی ہے. ان سے تھوڑا اور 1-1.5 گھنٹے کی ٹریول سے الگ گاؤں میں جا کے ہیں باقی دونوں مزاریں. اس طرح سے 7 تو بخارا میں مزاریں ہیں، 3 سمرقند میں ہیں، حضرت احرار کی، حضرت درویش محمد رحمۃ اللہ علیہ کی اور حضرت امکن کی رحمۃ اللہ علیہ کی. پھر نیچے دینو پہ ازبیکستان میں اور ساؤتھ میں 3 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد جا کر حضرت علاؤدین عطار کی ہے، اور بارڈر کراس کر کے تاجکستان میں چلے جائیں گے تو حضرت یعقوب چرخی کی ہے اور حضرت محمد زاہد کی ہے وکش میں. یعنی کل مزاریں ہوئی ازبیکستان میں 7 اور 3 10 اور 1 11. 2 مزاریں ہوئی تاجکستان میں 12 اور 13، اور 1 مزار ہے مری میں، وہ ہے ترکمانستان میں، یہ ہے 14. اس طرح سے نمبر 10 سے لے کے 23 تک کے بزرگ، یہ 14 بزرگ، یہ 3 جگہوں پہ جا کے ایک ہی ٹرپ میں تینوں کیے جا سکتے.
اب 21 نومبر پہ بزرگ ہیں اپنے حضرت مولانا محمد زاہد قدس سے رہو. ان کی مزار کا کہیں انٹرنیٹ پہ پتہ نہیں ہے. ایک انٹرنیٹ پہ تو کسی نے کسی اور کی مزار کو بخارا کو ان کی مزار بتا دیا ہے، کیونکہ اس کو کہیں ایک گروپ کو ٹریول کرانا تھا. اب گروپ تو سب جگہ جانا چاہتے ہیں، تو اس نے کہیں پہ لے گیا اور وہاں پہ بتا دیا ان کی مزار ہے. لیکن اصل میں ان کی مزار وکش ایک جگہ ہے تاجکستان میں، اور وہ بھی دوشانبے سے 2 یا 2.5 گھنٹے کی ٹریول کے بعد ہے. اور کچھ ہی ٹریول ایجنٹ اس کے بارے میں جانتے ہیں. ہاں، آپ اسپیسیفکلی آپ پتہ کر کے آپ جاؤ گے تو آپ کو لے ضرور جائیں گے. ایسے ٹریول ایجنٹ بھی ہیں. اس کے لیے آپ سرچ کرو ٹریول ایجنٹ دوشانبے، اور وہاں پہ جو بھی آئے ان میں سے جو بھی سے بھی آپ کو بھروسہ ہو کہ ہاں یہ ہمیں حضرت مولانا محمد زاہد کے ہاں لے جائے گا. کیونکہ وکش میں بھی شہر سے دور ہے، تھوڑا سا 15 منٹ دور ہے. میپ میں لوکیشن ہم نے دے دی ہے. اس لوکیشن کے دم پر آپ چاہو تو ٹیکسی لے کے بھی پہنچ سکتے ہو، لیکن وہاں پتھر وتھر کچھ نہیں ہے. وہاں ہوا کیا تھا کہ حضرت محمد زاہد نے آخری اپنے وقت پہ کہا تھا میں گفا کے اندر جا رہا ہوں، اور اس پہ ایک پتھر رکھوا دیا تھا اور لوگوں سے کہا کہ اندر مت آنا. 3 دن تک سارے ان کے مرید باہر بیٹھے رہے کہ حضور تو آئیں گے ہی. 3 دن ہو گئے تو وہ باہر نہیں آئے. انہوں نے پتھر ہٹایا، اندر گفا میں جا کے دیکھا تو وہ غائب تھے. اتنے اونچے بزرگ تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ پاک کے اندر اپنے ایسے فنا ہوئے بقا ہوئے کہ اپنے تن کو بھی اس میں ملا دیا. یہ حضرت مولانا زاہد تھے. انہوں نے حضرت خواجہ عبید اللہ احرار سے روحانی نسبت حاصل کی تھی. آپ یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ کے رشتہ دار تھے، کہتے ہیں ان کے نواسے تھے. حضرت یعقوب چرخی یعنی 19ویں جو بزرگ ہیں ان کے، ہمیشہ اپنی عبادت میں لگے رہتے تھے. پھر اس کے بعد جب حضرت احرار کے پاس میں آئے تو وہ اس طرح سے ہے کہ ایک بار انہوں نے حضرت احرار کے بارے میں سنا کہ بہت اچ کوٹی کے بزرگ ہیں، تب ان سے ملنے کے ارادے سے سمرقند میں پہنچے. محلہ وانسر میں رکے اور ارادہ کیا کپڑے بدل لے، اسی محلے میں جہاں حضرت احرار کا مکان ہے وہاں جائیں. ادھر حضرت احرار کو معلوم پڑ گیا تھا کہ مولانا محمد زاہد جو بڑی اونچائی کے بزرگ ہیں، پائے کے بزرگ ہیں، وہ میرے سے ملنے آئے ہیں. اسی سمے دوپہر کو تیز دھوپ اور گرمی تھی. آپ ایک اونٹ پہ سوار ہوئے اور اس کی باغ چھوڑ دی کہ چاہے جہاں جائے. سنیوگ سے محلہ وانسر میں اونٹ ایک مکان کے آگے رک گیا. حضرت احرار نے اتر کے فرمایا کون ٹھہرا ہوا ہے یہاں پہ؟ کسی نے کہا مولانا محمد زاہد ٹھہرے ہیں. یہ سن کر حضرت احرار اونٹ سے اتر گئے، اور مولانا کو جب آپ کے آنے کی خبر ملی تو آپ بے چین ہو کے دوڑے اور ان کے قدموں میں پڑ گئے. اور وہیں پر ہی پھر اسی مکان میں دونوں نے مراقبہ کیا، بات چیت کری. تب حضرت محمد زاہد نے اپنی بیعت کے لیے ان سے التجا کری. حضرت احرار نے پہلی بیٹھک میں بیعت کر کے توجہ و تصرف سے ایسی اونچائیوں پہ ان کو پہنچا دیا کہ ہاتھ کے ہاتھ ان کو اپنا خلیفہ بھی بنا دیا، اور پھر ان کو وہاں سے کہا کہ اب جاؤ، تمہارا کام ہو گیا. پرانے لوگوں نے حضرت احرار کے پرانے لوگوں نے شکایت کری کہ آپ نے پہلی سٹنگ میں ہی ان کو ایسا پر نور کر دیا، انہیں خلیفہ بھی بنا دیا، ہم تو برسوں سے آ رہے ہیں، یہ کیا ہوا؟ حضرت احرار نے بتایا کہ مولانا محمد زاہد چراغ بتی درست کر کے آئے تھے، میں نے تو خالی روشن کیا ہے، انہیں ودا کر دیا. اس بات سے حضرت احرار کی اچ کوٹی کا تصرف اور حضرت مولانا محمد زاہد کی سپاترتا یعنی وہ اچھے ڈسائپل تھے، اس بات کی یوگیتا کا پرمان بھی ملتا ہے. پھر جیسا بتایا کہ حضرت مولانا محمد زاہد ایک وہ گفا کے اندر، مٹی کی گفا تھی، اس میں اندر چلے گئے تھے اور وہیں جا کے انہوں نے وہیں غائب ہو گئے 896 ہجری میں. وہاں پر ہی آپ کا وہ لوکیشن ہے جو کچھ وہاں کے لوگ بتاتے ہیں، وہیں جا کے آپ فاتحہ پڑھیں، وہاں پر جا کے عبادت کریں. وہی ایک جگہ ہے، لوکیشن نیچے دی ہوئی ہے، اور یہ بڑی پراسرار جگہ ہے، لیکن یہ انٹرنیٹ پہ کہیں اویلیبل نہیں ہے. وکش تاجکستان میں ہے. کہتے ہیں مولانا روم جو تھے، رومی، وہ بھی ان کی پیدائش بھی وکش میں ہی ہوئی تھی. چھوٹا سا ایک قصبہ ہے وکش،
वहाँ दुशांबे से 2-2.5 घंटे की दूरी पे है। अगले बुजुर्ग हैं अपने मौलाना दरवेश मोहम्मद, ये 22वें नंबर के बुजुर्ग हैं। इनको अपनी मामा हजरत मौलाना मोहम्मद जाहिद से रूहानी निस्बत जाहिर हुई, जो 21वें नंबर बुजुर्ग हैं, उनके भांजे थे। कहते हैं बैत के 15 साल पहले से अपनी तपस्या में लगे हुए थे, इबादत में, और जंगलों में अकेले रहते थे। हुआ क्या था कि एक रोज मामा ने कहा तुम जंगल चले जाओ, वहां इबादत करो, पर यह नहीं कहा था कि तुम्हें वापस भी आना है। तो ये वहीं पे ही रहने लगे। इनकी बड़ी स्टोरीज अवेलेबल है इंटरनेट पे कि उन्होंने 15 साल जंगल में रहते हुए क्या किया। फिर अब न वहां खाने को कुछ था, न पीने को कुछ था, न पानी था। ऐसा भी हुआ कि ईश्वर ने, अल्लाह पाक ने, वहां पे बकरियां आती थी जाने कहां से, और वो उनका दूध पी लेते थे, उसी पे ही रहते थे, और 15 साल तक जुहद और तपस्या और इबादत करते रहते थे, और ला इलाहा इल्लल्लाह का ये विरत करते थे। खास इनको ला इलाहा इल्लल्लाह का विरत था। 15 साल बाद मामा को ख्याल आया कि मेरा भांजा अब तैयार हो गया है, तो वो ऊपर चढ़ के आए पहाड़ी पे। तब उनको उन्होंने इज्जत खिलाफत वगैरह दी। इसी तरह जब वे पहाड़ पे एक रोज थे, शुरू में बहुत भूखे थे, तो आसमान की तरफ मुंह उठाया। तत्काल हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आ गए और कहा कि तेरा अगर पर्पस सब्र और कनात प्राप्त करना है तो तू जो कर रहा है लगे रहे, अपने मामा मोहम्मद जाहिद के खिदमत करते रहे, क्योंकि वही तेरे को सब सिखा देंगे। और इस तरह से फिर वो इस रूहानी में पारंगत हुए और बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचे। आप अपनी निस्बत को अपने पीर से जबरदस्त तरीके से जोड़ के रखते थे, अपनी हालतों को गुप्त रखते थे, और लोगों को दिखाने के लिए कुरान शरीफ पढ़ाते थे, जिससे कि लोगों को ज्यादा पता नहीं पड़े और ये भी नहीं हो कि भाई ये कौन है। कहते हैं एक बार एक तुर्की शेख, किसी बड़े तुर्की शेख का वहां आना हुआ। उसने कहा यहाँ पर किसी मर्द की मेरे को बू आती है, यहाँ पे तो कोई बहुत बड़ा बुजुर्ग रहता है। उन्होंने कहा यहाँ तो कोई है नहीं, यहाँ तो एक वो है जो पढ़ाते हैं थोड़ी कुरान। तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा यही है। तब इनकी ऐसी प्रसिद्धि फैली कि इनको वो जगह छोड़नी पड़ी। तो उन्होंने शेख ने कहा, जो तुर्की शेख थे, उन्होंने कहा सुभान अल्लाह, यहाँ के लोग भी अजीब अंधे और मुर्दा हैं, ऐसे कामिल शेख से भी फायदा नहीं उठा रहे, न उनसे रूहानी फैज हासिल कर रहे हैं। यह बात तमाम लोगों में फैल गई, लोगों ने आना शुरू कर दिया और फैज़याब भी हुए, लेकिन उनको गुप्त रहना बहुत पसंद था, तो वहां से चुपचाप वो निकल के चल दिया। इनका जो वफात हुई है वो 970 हिजरी में हुई। आपकी जो कब्र मुबारक है वो मावराउल नहर शिवाज एक जगह है उज्बेकिस्तान में, समरकंद से 1 घंटा साउथ की, और हजरत इमकन की 23वें नंबर के जो उनकी पास ही, ज्यादा दूर नहीं है। ट्रेवल एजेंट वहां ले जाएंगे, वो सब जानते हैं इस जगह को। वैसे आप नहीं पहुंच सकते, हाँ मैप पे लोकेशन बहुत एग्जैक्ट दी हुई है, टैक्सी वाला ले जाए तो ले जाए, लेकिन अच्छा ये रहेगा कोई ट्रेवल एजेंट, थोड़े से पैसे लेते हैं वहां, कोई ज्यादा पैसे लेते नहीं है, तो वो आराम से आपको दिखा लाएंगे, जियारत करा देंगे। अब हमारे अगले बुजुर्ग हैं 23 नंबर के बुजुर्ग, हजरत मौलाना ख्वाजगी इमकन की। इनकी भी समरकंद से साउथ में 1 घंटे के रास्ते पे इमकाना जगह है। वहां पर कुछ लोग उस जगह को ओमकंग भी बोलते हैं, कुछ इमकाना भी बोलते हैं। वहां पर आपकी मजार है, और वहां पर हम जब गए थे तो इनके ग्रेट ग्रेट ग्रैंड 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 कोई सन भी थे मौजूद, इन्हीं की फैमिली के, हजरत ओमकंगी के। बड़ी पुरअसर मजार है, वो भी बहुत जबरदस्त। ये जो थे हजरत दरवेश मोहम्मद के बेटे थे, जो 22वें बुजुर्ग के बेटे थे। ये इन्हीं के जो वालिद थे इनके पीर भी थे। 30 साल तक अपने वालिद की गुरु पदवी पे रहे। आने वाले लोगों को इन्होंने बहुत तरबियत करी, बहुत सिखाया। बहुत बुढ़े हो गए थे, उनके हाथ कांपते थे, लेकिन मेहमानों के लिए खाना खुद लेके आते थे, और मेहमानों के नौकरों सवारियों की भी खुद देखभाल करते थे, और नक्शबंदिया सिलसिले की साधन पद्धति का भी बहुत खास ख्याल रखते। हजरत बाकी बिल्ला
ان کے پاس پہنچے تھے اور انہوں نے 3 دن کے اندر حضرت باقی باللہ کو پورن کر کے تکمیل کے درجوں پہ پہنچا کے اور کہا اب تم جاؤ واپس، تمہارا کام ہو گیا۔ اس پائے کے بزرگ تھے۔ کہتے توران کے بادشاہ نے ایک خواب میں دیکھا کہ بہت ہی بڑا دربار لگا ہوا ہے جہاں رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وراجت ہیں۔ وہاں پرویش دوار پہ ایک بزرگ ہاتھ میں ڈنڈا لی کھڑے ہیں، اور وہاں کے جو بھی لوگ آتے ہیں ان کی جو بھی اچھائیں ہیں، سمسیا ہیں، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں اور ہر ایک چیز کا جواب لے کے آتے ہیں۔ تو معلوم پڑا یہ وہی حضرت امکن کی ہی ہے جو یہ سب کام کراتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس جگہ کا بادشاہ میر محمد خان نے سمرقند پہ چڑھائی کرنے کے لیے وہاں کے راج پہ بڑی سینا لے کے آکرمن کیا۔ اس کے پہلے بابر آیا تھا، حضرت احرار کے وقت میں بابر آیا تھا، اس کو بھگا دیا تھا انہوں نے۔ پھر کوئی دوسرا آیا، اس کا نام میر محمد خان تھا۔ کیونکہ سمرقند بھی سلک روٹ پہ بڑا امپورٹنٹ پلیس تھا جہاں پر بہت مالدار لوگ رہنے لگ گئے تھے، بڑا پیسہ تھا وہاں۔ تو پھر یہ آنے لگے تھے لٹیرے، یا پھر اس کو سمرقند پہ راجہ بننا چاہتے تھے۔ تو وہ آ گیا محمد خان اپنی سینا کو لے کے۔ اب وہاں کا جو راجہ تھا اس نے واپس جیسے احرار کے پاس میں وہ پہنچے تھے، میرزا پہنچے تھے، اس ٹائم کا راجہ ان کے پاس پہنچا اور ان کے پاس جا کے کہا کہ میں کیا کروں صاحب، میرے کو تو اس سے تمہیں لڑنے کی میری طاقت ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تم چنتا مت کرو، میں دیکھتا ہوں۔ تو خود گئے یہ میر محمد خان کے پاس اور اس کو سمجھایا کہ بھائی تم واپس ہو جاؤ، مسلمانوں کو آپس میں لڑنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ تو مانا نہیں۔ تو انہوں نے جو وہاں کا جو راجہ تھا اس کو کہا کہ تم اپنی فوج کی کمی کی چنتا مت کرو، مقابلہ کرو، انشاءاللہ جیت تمہاری ہوگی۔ اور ایسا ہی ہوا، جانے کیا کیا باتیں ہوئی، سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا اور وہ بھاگ گیا اور یہ جیت گئے۔ حضرت باقی باللہ تو جیسا بتایا تھا ان کے پاس پہنچے تھے، صرف 3 رات رکے تھے اور ان کو پھر انہوں نے پورن کر کے تکمیل کے درجوں پہ پہنچا کے واپس بھیج دیا۔ اپنے مرنے کے پہلے حضرت باقی باللہ کو انہوں نے ایک چٹھی لکھی۔ انہوں نے بھی چٹھیاں جاتی ہوگی شاید سمرقند سے ہندوستان، تب وہ تھے کابل میں اور یا لاہور میں تھے حضرت باقی باللہ، چلے گئے تھے یہاں سے، تو ان کو چٹھی لکھی۔ اس میں انہوں نے 2 شعر لکھے تھے جس کا مطلب یہ تھا ہر وقت مجھے موت کی یاد آتی ہے، اب مجھے وشواس نہیں کہ میرے سامنے کیا آنے والا ہے، خدا سے میری کہیں دوری نہ ہو جائے، اور جو کچھ میرے سامنے آئے اگر میں اس کے مستحق ہوں، میں اس کے لائق ہوں، تو میں مقبول ہو جاؤں گا، میری قبولیت ہو جائے گی۔ یہ چٹھی لکھنے کے بعد کچھ سمے بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، سب اللہ کے لیے، وہ سب اسی طرف لوٹ جائیں گے۔ آپ کا جنم 918 ہجری میں ہوا تھا اور وصال 1008 ہجری میں ہوا۔ 90 سال کی ان کی عمر تھی۔ جیسا بتایا اومکنگ جگہ ہے سمرقند سے 1 گھنٹہ دوری پہ، ماورول نہر پہ، وہاں پر جو لوکیشن کی میپ ہے وہاں پر کوئی بھی ایجنٹ آپ کو آرام سے لے جائے گا اور زیارت کرا دے گا۔ ہمارے اگلے بزرگ ہیں حضرت خواجہ باقی باللہ قدس سرہ۔ یہ 24ویں بزرگ ہیں نقشبندیہ سلسلے کے۔ نقشبندیہ سلسلہ انہی سے ہی ہندوستان میں آیا، یہ سب سے پہلے بزرگ ہیں۔ اگر کوئی بھی نقشبندیہ سلسلے کا ہندوستان میں ملتا ہے یا پاکستان میں ملتا ہے یا بنگلہ دیش میں ملتا ہے، اس سب کے بانی یہ ہیں، یہاں یہی لے کے آئے تھے سلسلے۔ کہتے تھے میں نے سمرقند سے بیج لا کے ہندوستان میں بویا، وہ پھلے گا پھولے گا۔ یہ حضرت خواجہ امکنکی کی روحانی نسبت سے ان کو تکمیل ملی تھی۔ ان کا جنم کابل میں 971 ہجری میں ہوا تھا۔ بچپن میں آپ کے چہرے سے ایک تپسوی جیسے مہاتما کے لکشن پرکٹ ہوتے تھے۔ آپ اکثر ایکانت میں بیٹھ رہا کرتے تھے۔ ایک روز صوفی سنت مت کی ایک پستک پڑھ رہے تھے، اسی سمے ایک تجلی کا ظہور ہوا، ایک طرح کا آتمک پرکاش پرگٹ ہوا اور یہ بے چین ہو گئے۔ اس سمے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند کی پوتر آتما نے ان کے انتکرن میں نام جپ کرنے کا ابھیاس کرنے کی توفیق یعنی کشمتا اتپن کری اور ایشور پریم کے جذبات سے ان کے دل کو بھر دیا۔
اس حالت میں حضرت باقی باللہ کسی کامل شیخ پورن سمجھ سدگرو کی تلاش میں اتنے پریشان رہتے تھے اور اس تلاش میں اتنا پریشان و پرتن کرتے تھے جو منش کی شکتی کے باہر ہے. اتہ ان کی یہ دشا دیکھ کر ان کی پوج ماتا جی کا ہردے کرونا سے بھر گیا. انہوں نے یہ پرارتھنا کری کہ یا اللہ تو میرے بیٹے کا ادیش پورا کر دے، میرے بیٹے کا مقصد پورا کر دے یا مجھے موت دے دے، کیونکہ اس میں یہ بے چینی دیکھنے کی میری طاقت نہیں ہے. یعنی اتنا زیادہ ان میں تڑپ تھی اللہ میں مل جانے کے لیے. آپ کو آتمک پریرنا سے گیات ہوا کہ حضرت خواجہ احرار رحمت اللہ فرماتے ہیں، حضرت احرار رحمت اللہ اپنے 20 میں بزرگ، کہ مولانا خواجگی امکنکی کے پاس جاؤ. حضرت خواجہ احرار رحمت اللہ نے خود مولانا خواجگی امکنکی کو سپنے میں آ کر بولا، اے فرزند میری آنکھیں تیری طرف لگی ہوئی ہیں. یعنی ارینجمنٹ پورا کر دیا تھا انہوں نے. حضرت خواجہ باقی باللہ مولانا خواجگی امکنکی کی خدمت میں پہنچے. کابل سے اور سمرقند کا راستہ ہیرات ہو کے جاتا ہے، تھوڑا سا بہت مشکل پہاڑی راستہ ہے. جب ہم دینو گئے تھے تو اس راستے کو کراس کیا تھا ہم نے، دکھتا تھا. تو جب وہ راستے پہ جا رہی تھی ہماری کہا تو میں من میں یہ سوچ رہا تھا کہ حضرت باقی باللہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے ادھر سے آئے ہوں گے، یہی راستہ ہوگا. اس بات کو تو 800 سال ہو گئے ہوں گے. تو وہاں 3 رات ستسنگ ان سے کیا، ان کے پاس رہے اور تمام باطنی حالت ان کو سنائے. حضرت امکنکی نے حضرت باقی باللہ سے فرمایا کہ اللہ کی عظیم کرپا سے اس سلسلے کے سارے بزرگ اور ان کی سادھنا پدھتی کا تم کو پورن روپ سے ابھیاس ہو گیا ہے. اب تم ہندوستان جاؤ، تم سے وہ آدھیاتمک سادھنا پدھتی وہاں پھیلے گی. پہلے تو حضرت باقی باللہ صاحب نے اتنت ونمرتا اور دینتا سے کہا کہ حضور میرے کو آنے میں 1 مہینہ لگا ہے اور 3 دن بعد ہی آپ بیچ رہے ہیں، کیونکہ مشکل راستہ تھا، گھوڑے سے آنے میں مہینہ لگ جاتا تھا. پرنتو حضرت مولانا امکنکی کے آرڈر سے، ان کے آدیش سے ان کو ہندوستان جانا ہی پڑا. آپ اپنی اندر کی حالتوں کو گپت رکھتے تھے اور اپنی عبادت میں لگے رہتے تھے. اپنے کمیوں کو دیکھنے کی پروتی اور اپنے کو نیچا ماننے کی بھاونا، شودر ماننے کی بھاونا، عاجزی انکساری آپ کے ویکتتو میں پوری طرح سے بھری ہوئی. اگر کوئی آدمی آپ کی سیوا میں تصوف کی تعلیم لینے کے لیے آتا تھا تو آپ اسے اپنی ویوستھا بتاتے تھے اور واپس کر دیتے. ہاں، اگر اس کی اتکنٹھا اور جگیاسا میں لگن اور تیورتا دیکھتے تھے، اگر وہ تو مانتا ہی نہیں ہے تو پھر اس کو سویکار بھی کر لیتے. کہا جاتا ہے ایک خراسانی آدمی، یعنی عراق کا ایک آدمی، حضرت خواجہ بختیار کاکی کی مزار پہ رہا کرتا تھا اور حضرت بختیار کاکی کی روح پرفتو شریف سے کسی پورن سمجھ سدگرو سے ملانے کے لیے دعا کرتا تھا. جب حضرت باقی باللہ اس شہر میں پہنچے تو حضرت بختیار کاکی کی اور سے اس آدمی کو یہ پریرنا ہوئی کہ ایک بزرگ نقشبندیہ سلسلے کے شہر میں آئے ہوئے ہیں، تم کو ان کی سیوا میں جانا چاہیے. آتمک پریرنا کے انوسار وہ شخص حضرت باقی باللہ کی سیوا میں حاضر ہوا اور ان سے اپنا ادیش بتایا. انہوں نے فرمایا میں اس قابل نہیں، اور اتنی ویوستھا، دینتا اور ونمرتا پکڑ کری کہ وہ بات مان گیا، واپس چلا گیا. رات میں پھر سب نے دیکھا کہ حضرت بختیار کاکی پھر کہہ رہے کہ ارے بھائی تیرے کو میں نے بتایا تو تھا کہ وہی ہے وہ جس کے پاس تو گیا تھا. اگلے روز پھر گیا اور ان کی سیوا میں پہنچ کے اپنا رات کا سپنا سنایا. آپ نے پھر بھی فرمایا کہ نہیں، میں نہیں، کوئی اور ہوں گے، میں تو ایسا ہوں ہی نہیں. تم دوسری جگہ آ کے تلاش کرو اور کسی کا پتہ لگے تو مجھے بھی بتانا تاکہ میں بھی ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں. واپس چلا گیا. رات کو پھر حضرت بختیار کاکی نے آئے اور کہا کہ ارے بیوقوف تو وہیں جا. تیسرے دن حضرت خواجہ باقی باللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بہت ہی ویاکلتا، ونمرتا کے ساتھ عرض کیا یہ اب آپ کی چوکھٹ کو میں کہیں چھوڑ کے جانے والا نہیں. رونے لگ گیا وہ. تب حضرت باقی باللہ نے اسے اپنی سیوا میں سویکار کیا، اس کو وشیش آگرہ کے ساتھ آدیش کیا وہ کسی اور کو نہیں بتائے گا کہ وہ کہاں جاتا ہے. مطلب ایسا تھا معاملہ. آپ کسی کو اپنی شرن میں لیتے تھے تو اس میں محبت کا جذبہ زبردست آ جاتا تھا، اور اگر اس میں دیکھتے ہی تھے کہ یہ پریمی طرح کا ہے تو اس کو کہتے کہ میری شکل کا دھیان کرو. اس کو طریقہ رابطہ کہتے، شکل رابطہ. کسی کو
جاپ والا سمجھتے تھے کہ جاپ بہت پسند کرتا ہے تو اس کو ذکر قلبی بتاتے تھے، دل کا جاپ بتاتے تھے، لا الہ الا اللہ یا اسم ذات اللہ کا نام. آپ کی نسبت میں بہت تیز بھواویش تھا، بہت ہی انٹینسٹی تھی. آپ کی جس پہ نظر پڑتی تھی وہ بے اختیار بے بس اور بےتاب ہو جاتا تھا، ایسا تھا. ایک لشکری فوجی حضرت باقی باللہ سے ملنے کے لیے آیا اور اپنا گھوڑا سائیس کو دے آیا، وہاں پہ گھوڑے والے کو رکھنے کے لیے دے آیا. حضرت باہر آئے ہاتھ دھونے کے لیے تو دیکھا کہ وہاں سائیس کھڑا ہوا ہے، اس پہ نظر پڑ گئی اور ادھر اس سائیس پہ جذبہ شروع ہو گیا اور ایسا ہوا کہ وہ پاگل پن میں اور اس انماد میں بازار کی طرف چلا گیا اور وہاں سے جنگل چلا گیا، لوٹا ہی نہیں. یہ معلوم نہیں ہو پایا کہ وہ گیا تھا، مطلب ایک نظر میں کھیل کر دیا اس کا. ایک بار آپ کے خلیفہ حضرت مجدد الفسانی نے رمضان کے مہینے میں رات کے وقت ایک نوکر کے ہاتھ حضرت خواجہ باقی باللہ کے پاس فالودہ بھیجا. وہ کہیں رکے ہوں گے، وہاں ان کے پاس فالودہ آیا ہوگا یا انہوں نے بنوایا ہوگا تو ان کا حضور کو بھی دے کے آؤ. وہ سادہ طبیعت کا آدمی تھا، بولے سواؤ کا آدمی تھا، سیدھے دروازے تک پہنچ گیا ان کے گھر پہ. ان کو اس کو دینا چاہیے تھا کسی کو جس سے پہنچ جاتا، لیکن وہ سیدھے ان کے دروازے پہنچ گیا. اس سمے حضرت باقی باللہ نے اپنی دیالوتا کے کارن کسی اور کو نہ اٹھایا، دروازہ کھٹکھٹایا تو خود ہی فالودہ لینے آ گئے. اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے نویدن کیا بابا. تو حضرت باقی باللہ نے فرمایا اچھا ہمارے میاں مجدد الفسانی کا یہ نوکر ہے تو ہمارا بھی ہے. اور جیسے وہ واپس ہوا اس پہ جذبہ اور سکر کہتے ہیں نشے کو، اس پہ غالب ہو گیا، پھیلنا شروع ہو گیا اور چلاتا ہوا گرتے پڑتے حضرت مجدد الفسانی کی سیوا پر حاصل ہوا. رات کے ٹائم ہی حضرت نے گھٹنا پوچھی تو اس نے بتایا کہ ساری زمین آسمان درخت پتھر سب نور ہی نور دکھ رہا ہے. اللہ پاک کا دیدار ہے تو ایک طرح اور ایسا دکھ رہا ہے کہ اس میں ایسا پریم پیدا ہو رہا ہے، ایسی عشق کی حالت ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا ان کے مرید نے حضرت مجدد الفسانی نے اس بیچارے کے سامنے حضرت باقی باللہ سامنے پڑ گئے اور آفتاب سورج کا روشنی ایک کण پہ پڑ گئی، ایک ذرے پہ پڑ گئی تو اس کا یہ حال ہوا ہے. آپ بہت دیالو تھے، سفر میں کسی کو تھکا ہوا بوڑھا دیکھتے اس کو اپنی سواری پہ بٹھا دیتے تھے، خود پیدل ہو جاتے، شہر قریب آتا تو آپ سوار ہو جاتے تھے جس سے ان کا یہ کام کسی لوگوں کو پتہ نہیں پڑے. کہتے ہیں ایک بار رات کو اٹھے نماز کے لیے اور لوٹ کے آئے، دیکھا کہ بلی جو ہے ان کی جگہ لیٹ گئی ہے. آپ صبح تک سردی میں بیٹھے رہے، نہ تو لحاف اٹھایا نہ بلی کو ہٹایا. بلی تو مزے میں سو گئی وہ تو، پر آپ نے ٹھنڈ کھائی ساری رات. ایسا بھی دیالو تھے. آپ کے پڑوسی کو شہر کا ایک افسر پکڑ کے لے گیا اور اس پہ کچھ ظلم کیا، غلط پکڑ کے لے گیا اور اس پہ ظلم بھی کیا. جب بہت مجبور ہو گیا تو اس نے اپنے خیال سے، کسی کو بھیجا نہیں، اپنے خیال سے خواجہ باقی باللہ کو یاد کیا اور کہا کہ حضور میں یہاں قید خانے میں پڑا ہوں، میرے بچوں کا یعنی کیا حال ہوا ہوگا، میری مدد کیجیے، میں مصیبت میں ہوں اور اس آدمی میرے پہ ظلم کر رہا ہے. ٹھیک اسی وقت حضرت باقی باللہ نے اپنے کسی مرید کو بلایا کہ بھائی اس افسر کے پاس جاؤ اور کہو کہ تم ہمارے پڑوسی پہ بیجا ظلم کر رہے ہو، غلط ظلم کر رہے ہو، اسے چھوڑ دو. اگر نہیں چھوڑو گے تو یاد رکھنا کہ ہمارے جو سلسلے کے بزرگ ہیں، خواجگان ہیں، وہ بہت غیور ہیں، بڑے سوابھیمانی ہیں. وہ اس ظلم و انکار کے بدلے تمہاری نہیں تمہارے گھر والوں کی بھی جانیں جا سکتی ہیں. اتنی بڑی بات وہ ان کا بولنا. افسر نے کہا میں تو نہیں چھوڑوں گا، دیکھیں تمہارے پیر میرا کیا بگاڑتے ہیں. حضرت خواجہ کے خلیفے نے آ کے یہ بات ان کو بتا دی. شام بھی نہیں ہوئی تھی، یہ بات دوپہر کی تھی، شام بھی نہیں ہوئی تھی کہ بادشاہ کی طرف سے افسر پر کئی آروپ لگائے گئے. نہایت بے عزتی اور اپمان کے ساتھ اپنے گھر کے کئی جوانوں کے ساتھ قتل کر دیا گیا. اس کا بھی قتل ہوا اور گھر کے کئی جوانوں کا بھی قتل ہو گیا. اور پھر اس کے جو پڑوسی تھا اس کو تو نجات مل گئی. ایسا بھی ہوتا ہے، ایسے بھی کمال ہے. اس کو چتا کے کیا کر دیکھ ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہمارے بزرگ بڑے غیور ہیں. جب حضرت باقی باللہ کا شریعت کا سمے نکٹ آیا تو ایک مولوی صاحب آپ کی سیوا میں اپستھت ہوئے اور آپ سے باقی باللہ شبد کے مطلب پوچھے. آپ نے مولانا کو فرمایا اس کا مطلب وہ شریر چھوٹنے کے بعد بتائیں گے. باقی باللہ صاحب 40 سال کی عمر میں چلے گئے. اپنی بیوی کو بھی انہوں نے کہا تھا 40 سال ہو جائیں گے
तो एक घटना होगी बड़ी, ये नहीं बताया क्या होगा। घटना 40 साल की उम्र में बीमार पड़े, और उन दिनों उनको देखने के लिए दोबारा आए, तो उन्होंने फिर वापस वही सवाल किया। हजरत ने कहा मैं तुम्हें बताया तो था, जो आदमी मेरे जनाजे की नमाज पढ़ाएगा वही इसी का मतलब बता देगा। वो फिर चले गए। अब इनका शरीर छूट गया, इनका शरीर भी छूटा है, तो उसमें वापस शरीर छूट गया। लोगों ने कहा अभी चले गए, और 5 मिनट बाद फिर वापस आ गए। आंखें खोली कि मैं ये बताने के लिए आया हूँ, किसी को मौत से डरना नहीं चाहिए, और अल्लाह पाक की इतनी रहमतें बरसती हैं, जो सच्चाई से चलेगा उस पे, और मुझे तो सारी मुरादें मिल गई, और आशीर्वाद दिया सबको कि तुम सबका भला हो। अच्छा मैं चलता हूँ। फिर आंख बंद करी, फिर नहीं आए। अब जब इनका शरीर छूट गया था, तो उनके कफन इनको बना दिया था इनके यहाँ। अब कफन पे इनकी वसीयत के अनुसार एक नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए किसी का इंतजार था। देखा एक इंसान चादर में लिपटा हुआ दूर से चला आ रहा है। उसने जनाजा की नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस जाने लगा। तो वही मौलाना दौड़े और उससे बाकी बिल्ला का मतलब पूछा। उस चादर से ढके हुए इंसान ने पलटकर अपने मुंह से चादर हटाई, तो देखा वो खुद बाकी बिल्ला साहब। उस मौलाना ने कहा कि वो जो दफन हो गया है वो फना है, और जो तेरे सामने खड़ा है वो बका है। फना यानी मृत्यु, बका माने जीवन। ये जीवन, रीबर्थ। फिर वो इधर से आए थे, उधर रवाना होकर पेड़ों के झुंड में गायब हो गए। तो वहीं पे हुआ होगा किस्सा जहाँ पे उनकी मजार है। इनकी मजार है ईदगाह रोड पे दिल्ली में। बहुत सिंपल है, लोकेशन दी हुई है, पहुंचना आसान है, पर अभी मेंटेनेंस इतनी अच्छी नहीं है वहाँ। उसमें जाने कितनी मजारें वहाँ कब्रें बन गई हैं। ये जब आए थे तब तो वहाँ पे मस्जिद थी, बाग था। इनको दफन किया, फिर उसके बाद तो फिर वहाँ लाइन लग गई, सब दफन हो रहे हैं, सब मगफिरत चाहते हैं। तो वो थोड़ा सा एक मामला है, पर वहां पहुंचना बहुत आसान है। उस जगह का नाम है नबी करीम। नबी करीम के नाम से आप टैक्सी लोगे, उबर लोगे, कोई वो पहुंचा देगा। ईदगाह रोड नबी करीम, बस वहां पे ये लोकेशन डाल के आप उबर बुला सकते हो। आपका 2 शंबा 25 जमादुल सानी 1012 हिजरी में आपने अल्लाह अल्लाह कहते हुए पार्थिव शरीर छोड़ दिया था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सब अल्लाह के लिए, सब उसकी तरफ लौट जाए।